الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله. اگلی صفوں میں تشریف لے آئیں. آگے بیٹھنے کی ترتیب یہ ہے کہ بیچ میں سے صفیں بنائی جائیں. ادھر آگے تشریف لے آئیں. آگے تشریف لیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. یہ آگے اس کی صف خالی ہے, آگے تشریف لے آئی. مسلمان کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور مسلمان کو ہر عمل میں یہ جستجو ہونی چاہیے حکم کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے. حکم کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے. اگر یہ چیز نصیب ہو جائے گی, کل قیامت میں جب عمل تولیں گے, عمل گنے نہیں جائیں گے, عمل تولیں گے, اور عمل میں جو وزن ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا, سنت طریقوں کا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا. کیا طریقہ ہے کہ امام اور اس کے بعد سب سے افضل پہلی صف میں بھی دائیں پھر بائیں, دائیں بائیں, ایسے صف پھیلتی چلی جائے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں, جس آدمی کے سامنے, جس مسلمان کے سامنے آخرت ہوتی ہے, جس کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی ہے, موت قبر حشر ہوتی ہے, وہ تو ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں, میرے اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں. اور خاص طور سے جب زندگی گزر چکی ہو, 40 سال سے عمر آگے بڑھ گئی ہو, پھر تو انسان کے پاس اور کوئی چیز رہ نہیں جاتی. پھر عقل مند انسان کے پاس فکر کے لیے, غم کے لیے, کرنے کے لیے, سوچ کے لیے ایک ہی چیز ہو کہ بڑی غفلت ہوئی, اب کوئی ایسی شکل بن جائے, اللہ راضی ہو جائے اور جو زندگی گزری ہے اس کی تلافی ہو جائے. جیسے آپ نے دیکھا, تاجر کو اگر کوئی تاجر مل جائے تو اس کا ذہن کام کرنا شروع ہو جاتا ہے, کوئی تجارت کے گر ہاتھ آ جائیں, کوئی ایسی بات پتہ چل جائے, میری تجارت میں ترقی ہو جائے. بیمار کو اچھے ڈاکٹر صاحب نظر آ جائیں, اس کا دماغ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات پوچھ لوں, کوئی ایسا نسخہ, کوئی ایسی دوا بتا دیں, کوئی ایسی تجویز, میری صحت اچھی ہو جائے. میرے بھائیوں, ایک آخرت والا مسلمان, آخرت پہ یقین رکھنے والا مسلمان, اس کو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہو, اس کا ذہن کام کرنا شروع ہو جائے کہ بس کوئی ایسی بات ہو جائے, کوئی ایسا عمل مل جائے, کوئی ایسی ترتیب ہو جائے کہ یہ رمضان زندگی کا بہترین رمضان بن جائے. اچھا, زندگی کا بہترین رمضان بنے گا, اس میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیے رمضان ایک مہمان ہے, اور اس مہمان کے کیا کرتے ہیں ہم, کوئی مہمان ہوتا ہے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں, تو بس ہمیں رمضان کا انتظار کرنا ہے. یہ شریعت کی تعلیم ہے, اس کی دعائیں سکھائی گئی ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پھر آپ دیکھیے, یہ جو حج ہے, عمرہ ہے,
آپ اس میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ کیا دعائیں سکھائی فقہ کی؟ آپ کوئی کتاب اٹھائیں، لکھی ہوئی ہے، جب ایک محرم احرام باندھ لے پھر اللہ سے دعا کرے، اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، عمرے کا ارادہ کیا ہے، آپ میرے لیے آسان کر دیں اور قبول کر لیں۔ دو چیزیں ہیں بس، ایک آسانی، ایک قبولیت۔ اب ہمیں تعلیم دے دی گئی کہ عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اب کتنے بیمار ہیں، شوگر کے بیمار ہیں، ابھی سے مانگنا شروع کر دیں، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ ہمیں غفلتوں سے نکال دے، اے اللہ ہمارے لیے عمل آسان بنا دے، ہمارے لیے روزہ آسان کر دے، ہمارے لیے تراویح آسان کر دے، دین کی بات سنانا ہمارے لیے آسان کر دے، اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر تو کچھ ہوگا نہیں۔ یہ ہے اب اللہ پاک کو پیار آئے گا کہ یہ میرے حکم آنے سے پہلے یہ وہ حکم کیسے پورا ہو جائے، یہ اس کے انتظار میں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد پوری مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گھر سے آ نہیں رہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کافی دیر ہو گئی، اونگ رہے ہیں، انتظار میں ہیں حضور آئیں تو ہم عشاء کی نماز پڑھیں، جا کے سوئیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے اپنی امت کو دیکھا کہ نماز کے اللہ کے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑے خوش ہو گئے اور آپ نے بڑی ان کی فضیلت بیان کی، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک تم نماز کے انتظار کرتے رہو گے تو تم نماز میں شمار ہوگے۔ معلوم ہوا عبادت کا انتظار عبادت کے حکم میں ہے، عبادت کا انتظار یہ عبادت کے حکم میں ہے۔ اللہ کیسے نوازتے ہیں اپنے بندوں کو، کیسی محبت کرتے ہیں، کیسا پیار ہے، بہانے سے نوازا جاتا۔ یہ جو ہم اعتکاف کرتے ہیں تو علماء نے اس کی کئی حکمتیں لکھی ہیں، یہ کس چیز کی عبادت ہے، اس کی خاص حکمت کیا ہے؟ تو شب قدر کی تلاش تو سب کو پتہ ہے، اس لیے کیا جاتا ہے کہ شب قدر سے محروم نہ ہو، سوئیں جاگیں، شب قدر کی عبادت کا ثواب۔ لیکن بعض علماء نے لکھا یہ انتظار صلات کی عبادت بھی ہے کہ ایک معتکف جب مسجد میں ہوگا تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، ایک نماز کے بعد دوسری، فجر ہوئی تو ظہر کا، ظہر ہوئی تو عصر کا انتظار، یہ معتکف ہے۔ تو انتظار کرنا، شوق رکھنا، اونچے جذبے رکھنا، اور اس سے پہلے آسانی کی دعائیں مانگنا، توفیق کی دعائیں مانگنا، بلند عزائم رکھنا کہ نہ معلوم۔ دیکھیں ابھی اگر میں آپ سے کہوں ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں ایک لمبی فہرست ہوگی، فلاں پچھلے رمضان میں تھے اب نہیں ہیں، فلاں پچھلے رمضان میں تھے اب نہیں ہیں، پچھلے رمضان میں تھے، کچھ لوگ تو ابھی قریب میں انتقال کر گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو یہ رمضان نصیب فرما دے۔ بھائیوں کچھ نہیں پتا ہوتا، ایک سال کی مدت کس نے دیکھی ہے، کچھ نہیں پتا کہ اگلا رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کتنے لوگ بیمار نہیں ہوتے، کتنے نوجوان حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بھائیوں اب یہ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، آپ یقین جانیں کتنے مردے قبرستانوں کے اندر وہ تڑپ رہے ہوں گے کہ زندگی کا ایک رمضان مل جائے، ایک نہیں، ایک رمضان کا ایک روزہ مل جائے، ایک دن مل جائے، ایک گھنٹہ مل جائے، ہم توبہ کر لیں، ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم اعمال کر لیں، ہم اپنی تربیت کر لیں، ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ تڑپ رہے ہوں گے قبرستانوں میں، مہلت ختم ہو گئی، مہلت ختم ہو گئی۔ اللہ نے مہلت دے رکھی ہے بھائیوں، عمل کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے وہ راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ تو پہلا کام ہم مہمان کے لیے یہ کرتے ہیں۔ اچھا پھر ایک کام ہم کیا کرتے ہیں، ایک مہمان نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں، آپ حضرات بھی قریب تشریف لے آئیے، اگلی صفوں میں جگہ خالی ہو تو پیچھے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اچھا اب مہمان آ جائے، انسان جس مہمان کا انتظار ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، انسان بار بار جاتا ہے دروازہ کھول کے، بھائی دیکھ کے آ جاؤ گاڑی کی آواز آئی تھی، وہ آئی تو نہیں۔ ایسے ہی اللہ پاک نے ہمیں کیا بتایا، رمضان آ جائے چاند دیکھو، چاند دیکھو، بھائی چاند تو نہیں نکلا، بھائی چاند تو نہیں نکلا، رمضان تو نہیں شروع ہوا۔ اور حدیثوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے دن
اور تاریخوں کا جتنا اہتمام کرتے تھے اتنا اہتمام کسی کا نہیں کرتے، اہتمام سے چاند دیکھتے تھے. یہ حضور کی سنت ہے، ہمیں یہ سنت کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے. دعائیں پڑھتے تھے اس کے بعد. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ علماء نے حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ بے تکلف چاند نظر آئے گا. تو لوگ کہیں گے یہ دوسری رات کا چاند ہے، کہتے ہیں نا مولوی چاند کھا گئے، فلاں ہو گئے. یہ قرب قیامت کی علامت حدیثوں میں لکھی گئی ہے کہ چاند ایک دم بے تکلف نظر آئے گا، موٹا نظر آئے گا. کہیں گے یہ تو دوسری رات کا چاند ہے. اب دیکھیے دین کا علم نہ ہو، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کیسی بات کر رہا ہوں. حضور نے 1400 سال پہلے اس سے منع کر دیا، تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. اور چاند دیکھنا اس کا حکم فرض کفایہ ہے. اگر پوری امت نہیں دیکھے گی گناہگار ہوگی. تو بہرحال دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ انسان مہمان کا انتظار کرتا ہے، ہمیں رمضان کا انتظار کرنا ہے، دعاؤں کے ساتھ، توفیق مانگنے کے ساتھ، دل کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ. پھر انسان کیا کرتا ہے کہ وہ مہمان کو دیکھتا ہے. تو میں نے عرض کر دیا پھر مہمان انسان کے پاس آ جاتا ہے تو مہمان کیا کرتا ہے، تو میزبان کیا کرتا ہے، میزبان مہمان کے حقوق کا خیال کرتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا ولربک علیک حقا ولضیفک علیک حقا. تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر مہمان آیا ہے اس کے بھی حقوق ہیں. تو انسان کیا کرتا ہے، مہمان بھوکا ہے کھانا کھلاتا ہے، مہمان پیاسا ہے پانی پلاتا ہے، مہمان کو نیند آ رہی ہے اس کو سلاتا ہے. تو مہمان کے حقوق کا خیال کرتا ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ رمضان کے حقوق کیا ہیں، رمضان کے حقوق کیا ہیں. تو رمضان، اچھا ایک عجیب بات ہے کہ حقوق یہ مقدم ہوتے ہیں نوافل کے اوپر. حقوق مقدم ہوتے ہیں، فرائض مقدم ہوتے ہیں نوافل پر. ایک آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کو تنخواہ تو دے ہی نہیں جا رہی اور کہہ رہے ہیں یہ بونس لے لو، یہ انعام لے لو. آپ کہیں گے بھائی انعام اپنے پاس رکھیے، آپ پہلے میری تنخواہ تو دے دیں آپ. تو ایسے ہی دین میں بھی کچھ چیزیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں، حق کا درجہ رکھتی ہیں، وہ مقدم ہیں، ان سے اللہ ملتے ہیں. اس لیے حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے اللہ کا جو سب سے زیادہ قرب ملتا ہے وہ فرائض سے ملتا ہے، وہ فرائض سے ملتا ہے. فرائض دو طرح کے ہیں، ایک امتثالی، ایک امتناعی. کرنے کے کام، بچنے کے کام، کرنے کے کام، بچنے کے کام، دو طرح کے حکم ہیں. تو رمضان کے وہ کیا حق ہیں، علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، امت کے لیے، ان کی آخرت کے لیے اور ان کو محرومی سے بچانے کے لیے کھول کھول کے باتیں بیان کی ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جو وقت کے بڑے مجدد تھے اور فہم فراست اللہ نے بہت دی تھی، فرمایا بلکہ پہلے ایک عجیب بات فرمائی. اس بات پہ یہ فرمائی کہ حقوق مقدم ہوتے ہیں نوافل پر. ایسے ہی رمضان میں کچھ چیزیں زائد ہیں، کر لو بہت اچھی بات ہے، کچھ چیزیں لازم ہیں. ایک مسلمان کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ اہتمام کس چیز کا کرے، جو لازم ہے. پھر اس کی مثال انہوں نے دی. آپ کے گھر کوئی مہمان آیا، آپ نے ٹیبل پر، دسترخوان پر چٹنی بھی رکھ دی، اچار بھی رکھ دیا، مربے بھی رکھ دیے، کیچپ بھی رکھ دیے، نہ روٹی رکھی، نہ ڈبل روٹی رکھی، نہ آپ نے چاول رکھی، کچھ نہیں رکھا. تو مہمان کیا بولے گا؟ مہمان کہے گا یہ سب لگانے کی چیزیں ہیں، کھانے کی چیز کہاں ہے؟ کس چیز سے لگاؤں؟ یہ تو سب لگانے کی چیزیں. فرمایا کہ ایک مسلمان ہے، وہ کیا کر رہا ہے رمضان کے اندر، وہ اس کے پاس لگانے کی چیزیں تو سب ہیں، نفلیں بھی ہیں، تہجد بھی ہے، بہت سپارے بھی پڑھ رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن جو اصل حق ہے رمضان کا وہ ادا نہیں کر رہا. تو پھر یہ اس آدمی کا رمضان اچھا نہیں ہے. وہ اصل حق کیا ہے؟ وہ 3 ہے، صرف 3 حق ہیں. یعنی ہمارے رمضان کی اصل بنیاد وہ صرف 3 کام ہیں. جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ ان 3 کاموں کی توفیق عطا فرما دے، اس سے بہتر کسی کا رمضان نہیں. نمبر 1 روزہ رکھنا، کیونکہ یہ رمضان کی عبادت ہے اور رمضان ہی میں فرض ہے. نمبر 2 تراویح پڑھنا.
اور نمبر 3 اپنے اس پورے روزے کو، تراویح کو اور اپنے وجود کو گناہوں سے بچانا. بس ختم. یہ ہے رمضان. یہ ہے وہ رمضان جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں. روزہ رکھو، تراویح پڑھو اور گناہ نہ کرو. باقی ساری رات سونا ہے سو جاؤ، سارا دن کاروبار کرنا ہے کرو. ہمت ہے پڑھ لو پارے، نہیں ہمت ہے ایک پارا بھی نہیں پڑھو. 3 کام کر لو. روزہ رکھو، تراویح پڑھو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. بلکہ یہ تو پورا مہینہ ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ٹریننگ کا ہے. انسان گناہ کس میں کرتا ہے؟ انسان خواہش پہ گناہ کرتا ہے. حرام کمانے لگ جائے گا، کمائی کے اندر جھوٹ بولے گا، یہ حرام خواہش ہے. یہ حرام کھائے گا، خواہش ہے. یہ حرام جگہ راتوں کو گزارے گا. اللہ تعالیٰ نے کیسی ٹریننگ رکھی ہے اس رمضان میں. آپ دیکھیں، حرام کھانے سے انسان 11 مہینے بچے. اللہ پاک نے ٹریننگ کروائی، تربیت کروائی کہ حلال بھی چھوڑو. حلال سے جب تم بچنا سیکھ لو گے، اب انسان روزہ رکھ رہا ہے، گھر کے اندر ساری چیزیں حلال کمائی کی موجود ہیں. فریج بھرا ہوا ہے، ڈی فریزر بھرا ہوا ہے، کچن بھرا ہوا ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، لیکن حکم ہے کھانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے، حلال چیزوں سے روک کر یہ ٹریننگ کرائی گئی، یہ تربیت دی گئی تاکہ 11 مہینے تم حرام کھانے سے بچو، حرام کمائی سے بچو. تو یہ مہینہ تو ہے حرام سے ٹریننگ کا. پھر آپ دیکھیں، راتوں کو جگوایا، نماز تھوڑی زیادہ کر دی. اپنی راتوں کا نظام صحیح کرو، راتوں کے گناہوں سے بچو. اور پھر کیا کروایا؟ اعتکاف میں بٹھایا، تعلقات کم کروا دیے. سب سے کٹ جاؤ، بس ایک رب کے در پہ آ جاؤ. ناجائز تعلقات سے بچو، ناجائز تعلقات سے بچ. جائز تعلقات بھی چھوڑوا دیے. بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، نہیں سب کو چھوڑو، مسجد آ جاؤ. جب تمہارے اندر 1 مہینے تک یہ تربیت ہو جائے گی، 11 مہینے تم ناجائز تعلقات سے بھی بچو. تو یہ مہینہ تو ہے ہی پورا مہینہ تربیت کا، ٹریننگ کا، تقوی کی ٹریننگ کا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت کچھ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ترتیب سے انشاءاللہ عرض کروں گا. یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیے، اپنے گھر والوں کو بتائیے، اپنی ذمہ داری کو پورا کیجیے. ہماری نسلیں خدا کو نہ پہچان سکیں، اللہ کو نہ پہچان سکیں، رمضان کے حق نہ پہچان سکیں، تو پھر وہ تعلیم یافتہ نسل چھوڑ کے ہم نہیں جا رہے. ہم ایسی نسل چھوڑ کے جائیں جو حکم الہی کو پہچانتی ہو، اس کی قدرت طاقت کو پہچانتی ہو، اللہ کے لیے جینا مرنا جانتی ہو. میرے بھائیوں، یہی اصل تعلیم ہے، ہم کامیاب ہیں. اگر ہم یہ نہ دے سکے اپنی نسل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی بہنوں کو، تو ہماری زندگی ایک خواہش پرستانہ زندگی ہے. چند رسمیں ہیں جس کو ہم پورا کر لیں گے، لیکن ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. اگلی زندگی میں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے، پوری امت کے لیے آنے والا رمضان زندگی کا بہترین رمضان بنا دے. اور جہاں جہاں یہ رمضان ضائع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جن گناہوں میں یہ برباد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں، اور یقیناً برباد ہوتا ہے. اس کی ایک نشانی بتاؤں آپ کو. نشانی یہ ہے، اگر یہ رمضان مقبول ہوتے ہمارے، تو ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوتی. یہ رمضان کا چاند دیکھ کے مسجد ویران آباد، اور یہ عید کا چاند دیکھ کے مسجد خالی، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ رمضان قبول نہیں ہو. یہ کیسا تقوی ملا کہ آپ کو ایک دن بھی مسجد نہ لا سکا. تقوی تو ایک نور ہے جو انسان کو کھینچتا ہے اللہ کی طرف، جو انسان کو کھینچتا ہے سجدوں کی طرف، تلاوت کی طرف، جو انسان کو وہ نور ہدایت کا انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. یہ کیا چیز تھی آپ نے پائی ہے کہ آپ کو ایک دن میں آپ کے ہاتھ سے قرآن چھوٹ گیا، تلاوت چھوٹ گئی، ذکر چھوٹ گیا، اور آنکھوں سے حیا چھوٹ گئی، سب کچھ چھن گیا؟ نہیں، یہ رسم پوری ہوئی ہے، یہ رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا. لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تم خدا خوف بن جاؤ، تم اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ.
اللہ کرے کہ یہ رمضان امت کو ایسا نصیب ہو جائے، اس میں ہمارا حصہ پڑ جائے، ہم ہر ایک اپنے گھر والوں کو ہی سنبھال لے، کم سے کم اپنے جہاں تک دائرہ کار، کئی میں نے لوگوں کو دیکھا آفس ہے، اپنے عملے کا خیال کرتے ہیں، رمضان کی تربیتی نشستیں کرواتے ہیں، فکر ہوتی ہے ان کو، میری ذمہ داری ہے، میرے ماتحت وہ میری بات سنتے ہیں، میں ان کو خیر کی باتوں پہ لگاؤں، قبر میں آرام کروں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جلدی تشریف لے آیا کریں انشاءاللہ رمضان میں، اور اہتمام سے تشریف لائیں، بچوں کو لے کے آئیں، تو انشاءاللہ یہ رمضان میں بہت ساری چیزیں ہم دین سیکھ سکتے ہیں۔ اصل تو یہ ممبر دین کی ترغیب کا ہے، دین تو الگ سیکھنا چاہیے، لیکن چلیں اس رمضان میں بھی انسان بہت کچھ اللہ کے تعلق بنانے کی ایسی چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو اللہ کے واسطے لے کے آئیں، ورنہ معاملہ بہت ہی تشویشناک ہے، امت بہت رو رہی ہے اولادوں کی طرف سے، اور اس میں ایک ہی جرم ہوا ہے، ہم نے ان کو اللہ کے در سے کاٹ دیا ہے۔ تو جلدی آئیے، بچوں کو لے کے آئیے گھر، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔